ایک واقعہ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے اور اس کے اندر بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دو میاں بیوی تھے، ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، یعنی کہ 7-8 سال گزرے۔ تو اب جو ہے وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ 7 سال 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو بڑا خیال آتا کہ ہمارے کوئی نہ کوئی بیٹا یا کوئی اولاد ہوتی، ہم اسے پیار کرتے، محبت کرتے۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابھی تک ان کے اتنے عرصے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک کتے کا بچہ رکھ لیا کہ چلو اس سے ہم اپنا دل بہلایا کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے اور جو ہے اپنا وقت جو ہے اس کے ساتھ گزارا کریں گے۔ وہ بچہ تھا کتے کا، اس کے ساتھ وہ پیار کرتے، اس کی خدمت کرتے، اس کو ساتھ رکھتے، یعنی کہ ایسا ہی تھا کہ جس طرح ایک بچے سے پیار کیا جاتا ہے، وہ اس سے جو ہے وہ پیار کرتے اس کتے کے بچے سے۔ وہ بڑا ہو گیا تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ ان کے ایک بچہ بھی ہو گیا۔ وہ جو میاں بیوی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تو اب جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرنے لگے، وہ جو کتا تھا اس کی محبت ذرا کم ہو گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس بیٹے کو وہ گھر لٹا کے ایسے باہر دروازے کے پاس آ گئے میاں بیوی۔ وہ باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے باہر آ گئے، سیر کرنے لگ گئے۔ کچھ وقت گزرا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا، تو ان کو خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر ہمارا بیٹا اکیلا ہے، بچہ اکیلا ہے اور کتا بھی گھر کے اندر ہی ہے، کتا بھی گھر کے اندر ہے اور ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو وہ جلدی جلدی دوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا جو ہے وہ بچے کو نقصان پہنچا دے۔ جب وہ گھر جانے لگے تو کیا دیکھا کہ دروازے کے اوپر کتا کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ کے اوپر خون لگا ہوا ہے، اس کے منہ پہ خون ہے، اس کے جسم کے اوپر خون ہے۔ تو اب جو ہے وہ ماں باپ جو تھے وہ ڈر گئے کہ بچہ بھی اکیلا تھا اور کتا بھی گھر پہ اکیلا تھا کہ کہیں شاید جو ہے وہ اس بچے کو جو ہے نا اس کتے نے کھایا ہے، اس لیے تو اس کے منہ کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے کوئی چیز اٹھائی اس کے بچے کے باپ نے اور کتے کو مارنا شروع کر دیا۔ کتے کو اتنا مارا کہ کتا مر گیا۔ پھر جا کے اپنے کمرے کے اندر دیکھا، کیا بچے کو جا کر دیکھیں کہ اس کو تو اس نے کھا لیا کتے نے۔ جب وہاں پر گیا دیکھا کہ بچہ بالکل آرام سے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن بچے کے چارپائی کے ساتھ، بیڈ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سانپ مرا ہوا ہے، بہت بڑا سانپ مرا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے وہ جو ماں باپ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ جو کتا تھا اس نے ہمارے بچے کو نہیں کھایا، بلکہ یہ سانپ تھا، یہ سانپ نقصان پہنچانا چاہتا تھا ہمارے بچے کو، اور کتے نے ہماری خدمت کی ہے اور ہمارے یعنی کہ ادب کیا ہے، ہمارے بچے کو بچایا ہے اور سانپ کو مار دیا۔ اور ہم نے ایسے ہی سوچ کے، غلط سوچ کے جو ہے وہ ہم نے کتے کو مار دیا۔ تو بعد میں وہ پھر بڑا پچھتائے، افسوس ہوا کہ کتے سے بھی ہمیں بڑی محبت تھی اور اس کو ہم نے اتنا پالا تھا، تو لیکن جو ہے ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے کیا کر دیا، مار دیا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق کیا ہے کہ جب تک کسی بات کی کوئی تحقیق نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، تب تک جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنی سنائی بات کے اوپر بعض دفعہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، یا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر فلاں چیز ہے، تو ہم ایسے یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے ہی ایسا کام کیا ہوگا۔ کوئی کسی نے چوری کی ہے، کوئی شخص وہاں سے آ رہا ہے تو ہم اسی کو چور بنا لیں، تو یہ بات ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کسی بات کے اوپر تب تک جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہمارا جو دین ہے، ہمارے دین نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ جس طرح دیکھیں اگر ہم اس واقعے سے تو انہوں نے کتے کے اوپر بدگمانی کر دی، حالانکہ کتے نے ان کا فائدہ کیا تھا کہ وہ سانپ کو نہ مارتا، شاید وہ نقصان پہنچا دیتا، تو لیکن انہوں نے بدگمانی کی اور اپنے کتے کو مارا اور بعد میں پچھتاوا ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि बाज़ दफ़ा हम बदगुमानी करके उसके ऊपर अमल शुरू कर देते हैं, उसको हम वैसे ही समझ लेते हैं, हालांकि हमें उसके ऊपर कोई पक्की खबर नहीं होती। फिर बाद में पता चलता है कि वो हमने तो गलत किया है, जो चोरी की है वो तो फ़लाँ शख्स था, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है वो तो फ़लाँ शख्स था, वो बाद में हमें पता चलता है। तो इसलिए बदगुमानी से हमें बचना चाहिए। और हमारे जो उलमा हैं, फुक़हा हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि आल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि जो यकीन होता है वो शक के साथ ज़ाइल नहीं होता, कि शक की बिना पे बंदा ऐसे जो है ना वो किसी के ऊपर बदगुमानी कर ले। जैसे एक मिसाल दी जाती है कि वज़ू किया है, अब किसी बंदे को जो है वो ऐसे शक हो रहा है कि शायद मेरा वज़ू नहीं है, मेरा वज़ू टूट गया, तो यकीन क्या था कि उसने वज़ू किया था, अब शक बाद में हो रहा है, तो शक से यकीन ज़ाइल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शक की बिना पे कहे मेरा वज़ू नहीं है तो मैं नमाज ही नहीं पढ़ता या मैं दोबारा वज़ू करता हूँ। तो शक की वजह से यकीन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि यकीन को पहले रखना चाहिए, शक के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए दर्स है इसमें। अल्लाह पाक हमें बदगुमानियों से, शक से, मुसलमानों के ऊपर जो शुबहात हैं उससे हमें महफूज फरमाए। अल्लाह के अमल की तौफीक अता फरमाए।